بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میں اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو فلسطین کے ایک ہسپتال پہ حملہ ہوا یہ کس نے کیا۔ یہ سب دنیا بھر میں ایک متنازع سا معاملہ ہے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ اسرائیل نے نہیں کیا، دو ٹوک لفظوں میں تو نہیں لیکن اس کے لفظ اسی طرح سے تھے، واضح تھے کہ اسرائیل نے نہیں کیا۔ اور بہت سے انڈین جو چینلز ہیں انہوں نے تو یہ ساری ذمہ داری حماس پہ ڈالی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے ان لوگوں پہ ڈالی ہوئی ہے جو اسرائیل پر حملہ کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ میزائل راستے میں جاتے ہوئے گر پڑا۔ خواتین و حضرات، اگر حماس کے پاس یا کسی اور گروپ کے پاس اتنے اسٹرانگ ہتھیار ہیں جو ایک منٹ ایک سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے ہسپتال کو اور 1500 سے زیادہ لوگوں کو جان سے مار سکتے ہیں، تو اسرائیل اب تک ختم ہو گیا ہوتا۔ 5000 میزائلوں میں سے جو اسرائیل پر گرے ان سے کیا نقصان ہوا؟ کچھ گاڑیوں کو آگ لگ گئی، کچھ مکانوں میں ایک چھوٹا سا اسکریچ پڑ گیا اور کالے نشان پڑ گئے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ہوئے جو ان کے اینٹی میزائل سسٹم نے جو ان کے روکا، تو اس سے جو تباہ کاری اس کے گرنے سے یہ آگ لگی یا کس سے آگ لگی، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ اسرائیلیوں نے نہیں بلکہ انہوں نے کیا، تو اس پر ایک الجزیرہ نے بڑی ایک ڈاکومنٹری بنائی، کیونکہ وہ اس وقت لائیو مانیٹرنگ کر رہا تھا پورے اس اسپیس کی جو غزہ کو کور کر رہی تھی، یعنی غزہ کی پوری اسپیس پر اس کی مانیٹرنگ تھی۔ اور اس کے اپنے نیٹ ورک سے یہ چیز واضح ہوئی کہ 7:30 بجے کے قریب جب یہ اٹیک کی اس نے کیا، حماس نے جب حملہ کیا، 9:30 بجے جب ان کی فوجوں نے جواب دینا شروع کیا اسرائیلی، تو اس کے بعد سے انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد سے وہ پوری اسپیس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اور اس اسپیس کی مانیٹرنگ سے یہ پتہ چلا کہ میزائل جس نے ہسپتال کو تباہ و برباد کیا وہ نہیں آیا اپنا اس ایریا سے۔ اس نے کہا کہ 2 پروجیکٹائل آئے، ایک ایئر اسپیس کے اندر تباہ ہو گیا، خود ہی بلاسٹ ہو گیا، اور اس کا ملبہ وہ آگ میں، اگر آپ الجزیرہ کے وہ دیکھیں گے رپورٹ، تو وہ اسپیس کے اندر بلاسٹ ہو گیا اور اس میں ریڈ سا ایک شعلہ سا نظر آیا اور پھر وہ نیچے گر گیا، اور اسے ظاہر ہے کہ آگ نہیں لگنی تھی۔ اس کے بعد تو اس کے کچھ سیکنڈ کے بعد ایک اور نیچے اپنا ہسپتال کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور ایک شعلے سے نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میزائل کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا تھا، تو وہ ایکچولی فضا کے اندر بلاسٹ ہو گیا تھا، فضا کے اندر ہی پھٹ گیا تھا، اس کو فضا کے اندر ہی آگ لگ گئی تھی۔ اور جو وہاں پہ زمین پہ لگا یہ یقینی طور پر کہیں اور سے آیا، کسی اور کا تھا، جو بقول الجزیرہ کے وہ اس کی ڈائریکشن جو بتا رہی ہے وہ نہیں تھی جس ڈائریکشن سے اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ آیا ہے، یعنی نہ وہ لبنان سائڈ سے آیا اور نہ وہ غزہ کے اندر سے کسی جگہ سے آیا۔ اب یہیں پہ میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ 200 جو یرغمالی ہیں وہ لے کے کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا، جس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا، نیست و نابود کیا گیا غزہ کو، تو غزہ میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اس پٹی میں کوئی ایسی سرنگ بھی نہیں بچی جس کے دیکھیں اوپر تو پورے کے پورے جو 10-10 12-12 منزلہ پلازے تھے وہ سارے تباہ ہو کے ان کا ملبہ گر چکا ہے، تو سرنگ کہاں باقی بچی ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی سرنگ میں ہوں گے، سرنگ کہاں بچی ہوگی؟ تو اب جب سرنگ بھی نہیں بچی، کچھ بھی نہیں بچا، تو وہ حماس کے لوگ جو کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور 200 لوگوں کو کہاں پہ لے کے چھپے ہوئے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے، ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے ایک عورت کی جس نے اسرائیلی قیدی کی، جس نے یہ کہا کہ میرے سے بڑا اچھا سلوک ہوا اور مجھے ٹائم پر کھانا بھی ملا ہے، مجھے ٹائم پر ہر طریقے سے میرا خیال رکھا گیا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ جب 22-23 لاکھ فلسطینیوں کو روٹی میسر نہیں ہے تو اس یہودن کو کھانا کہاں سے مل گیا؟ باہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 200 لوگ انہوں نے یرغمال بنائے ہوئے ہیں، یہ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ ساری کہانی جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے مختلف خطوں میں کسی چیز کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے، جیسے کشمیریوں کو انڈیا نے بنایا، جیسے تاملز کو انڈیا نے بنایا، جیسے مسلمانوں کو میانمار میں ان کو سامنا کرنا پڑا، تو یہ اسی طرح کی کوئی ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے جس پر بہت گہرائی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ یہ جو چیز وہاں پہ ہوئی، یہ حملہ کس نے کیا، اس کو کسی نے آن کیا یا نہیں کیا۔ یہ بھی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کچھ دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں جس کو بہت سے گروپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ خود پاکستان کے اندر بھی بعض ایسے حملے ہوئے جس کو 2-2 3-3 گروپوں نے ایکسیپٹ کیا۔ خود انڈیا کے اندر ایسے حملے ہوئے جس کو کبھی ایک افریقی گروپ نے آن کیا، کبھی طالبان نے آن کیا، کبھی کسی اور نے آن کیا۔ تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ طالبان، ابھی تک امریکہ نے طالبان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا، وہ ایک ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی چل رہے ہیں، ان کے کئی ملکوں میں دفاتر بھی ہیں، کئی ملکوں میں سفارت خانے بھی ہیں، خود انڈیا میں سفارت خانہ بھی ہے جو طالبان کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔
تو ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن بڑی ایک عجیب و غریب سی ہے. میں اس کی ڈیفینیشن میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی لوگ گلائڈر سے وہاں پہ کیسے داخل ہو گئے. یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے کہ ایک خاص لیول سے نیچے کو ریڈار کور نہیں کرتا, یا ریڈار شاید اگر والیوم پہ جاتا ہے تو شاید وہ ان کو نہ کور کر سکے گلائڈرز کو. لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ بھی ایسے درجنوں قسم کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز موجود ہیں جو گراؤنڈ کو دیکھیں, تاروں کو انہوں نے ہر طریقے سے سپورٹ کیا ہوا ہے کیمروں کی مدد سے. اور اس وقت بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. جو ان کے ٹیڈی بیئر, یہ ایکچولی ایک ٹینک کا نام ہے جو بلڈوزر بھی ہے, آگے سے ملبہ بھی صاف کرتا ہے, گلیوں میں بھی گھستا ہے اور اس کے بعد وہ فائرنگ بھی کرتا ہے اور آگ بھی لگاتا ہے. تو یہ مطلب ٹیڈی بیئر ٹائپ جو ٹینکس انہوں نے داخل کیے ہیں, تو ان میں بھی سوفسٹیکیٹڈ جسے کہتے ہیں کہ جی چیزیں موجود ہیں جو یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کہاں پر ہے. جیسے امریکی جو بم ہیں وہ انسان کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو بھی کر سکتے ہیں. جیسے افغانستان میں مارے گئے تھے ڈیزی کٹر بم بھی تھے, تو اور بھی بم تھے جو مطلب ہیومن باڈی کو چیز کرتے ہیں. اس لیے میں یہ چیز ایک اسٹڈی کرنے والی ہے کہ اسرائیل کے اندر جو حملہ ہوا اس میں واقعی کتنے لوگ مارے گئے, اسرائیل کے کتنے لوگ یرغمال بنائے گئے, کہاں پہ رکھے گئے, کہاں سے ان کی ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں, کیونکہ غزہ سے تو ویڈیوز جاری ہونا ممکن نہیں ہے. تو اس کو ایک بڑے پیمانے پر اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پہلے یہ کہا گیا کہ جب عراق پر حملہ کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے, اور جب عراق نیست و نابود ہو گیا جو سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر تھا پیٹرولیم پروڈکٹ کا, وہ اب شاید سیکنڈ لارجسٹ امپورٹر بن جائے پیٹرولیم کی بعض کموڈیٹیز کا. تو مسلمان ملکوں کا جو یہ حشر کیا گیا جب, تو بعد میں پتہ لگا کہ اس کے پاس تو نیوکلیر بم تھا ہی نہیں, اس کے پاس تو کیمیکل ویپنز جس کو کہا جاتا ہے کہ انسانی بربادی کے ہتھیار تھے وہ نکلے ہی نہیں. اور پھر جس نے یہ بات کی وہ نکلے ہی نہیں, وہ بیچارہ ایک حادثے میں مارا گیا. تو اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیا. تو خواتین و حضرات, سوئے مرغو اجازت دیجیے, کچھ دیر بعد ہم اسی موضوع پر کچھ ایسے ہی اور چیزیں لے کر حاضر ہوں گے. اس حد تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.